السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے مرزا رجب علی بیگ، سرور اور فسانہ عجائب۔ اس میں سب سے پہلے ان کی حیاتی دیکھیں گے، بایوگرافی، اور اس کے بعد ان کی تصانیف دیکھیں گے، فسانہ عجائب کی شہرت، فسانہ عجائب کا خلاصہ، فسانہ عجائب میں منظر نگاری، فسانہ عجائب اور کردار نگاری کا فن، فسانہ عجائب اور کردار نگاری، جان عالم کا کردار، مہر نگار اور انجمن آرا کا کردار، فسانہ عجائب کے ضمنی کردار، رجب علی بیگ کا طرز تحریر، لکھنؤ کی نمائندگی، تکلف و تصنع، رنگین اور مکفہ عبارات، نثر میں شاعری، دلچسپی اور کشش۔ مرزا رجب علی بیگ سرور حالات زندگی۔ سرور کا اصل نام مرزا رجب علی بیگ تھا۔ سرور تخلص کرتے تھے۔ والد کا نام مرزا اصغر علی بیگ تھا اور 1786، یہاں پہ 82 لکھا ہے، یہ رونگ ہے۔ 1786 میں لکھنؤ، یہ جو اوپر لکھا ہے وہ رونگ ہے، نیچے صحیح لکھا ہوا ہے، میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت لکھنؤ ہی میں حاصل کی۔ عربی، فارسی، خوش نویسی اور موسیقی کے ماہر شمار ہوتے تھے۔ شعر و شاعری کی طرف بچپن ہی سے طبیعت کا میلان تھا، لہٰذا چھوٹی عمر سے ہی شعر گوئی شروع کر دی۔ گو ان کا کوئی دیوان نہیں، تاہم فسانہ عجائب میں موقع بموقع ان کے اشعار ان کی شاعرانہ صلاحیتوں، فنی پختگی اور قدر الکلامی کا ثبوت ہے۔ ملازمت کے سلسلے میں سرور کا تعلق اودھ کے شاہ غازی الدین حیدر کے دربار سے ہوا، لیکن کسی گستاخی کی وجہ سے جلا وطنی کی سزا پائی۔ یہ کسی قتل میں ملوث تھے، اس وجہ سے انہیں جلا وطنی کرنی پڑی۔ یہ عرصہ ان کے لیے بہت تنگی اور غربت کا زمانہ تھا، اور یہ جلا وطنی کا زمانہ کانپور میں بسر ہوا۔ لکھنؤ سے ان کو کانپور جانا پڑا تھا۔ غازی الدین حیدر کی وفات کے بعد نواب نصیر الدین حیدر کے تخت نشینی کے بعد سرور دوبارہ لکھنؤ آئے، مگر دربار تک رسائی نہ پا سکے۔ 1846 میں واجد علی شاہ نے انہیں اپنے دربار میں جگہ دی اور 50 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کیا۔ لکھنؤ میں جب نوابانہ روایات ختم ہوئیں تو رجب علی بیگ سرور کی اسودہ حالی اور بدحالی میں بدل گئی۔ دربار داری کے خاتمے کے ساتھ ہی ان کے تمام ذرائع آمدنی مسدود ہو گئے۔ اس پریشانی کے عالم میں سرور نے بنارس کی طرف سفر کیا۔ مہاراجہ بنارس نے انہیں اپنے سایہ عطفت میں لے لیا۔ بنارس ہی میں 85 سال کی عمر میں سرور کی وفات ہوئی۔ ان کی تصنیفات میں فسانہ عجائب، سرور سلطانی، شرح عشق، شگوفہ محبت، گلزار سرور اور شبستان سرور اور انشاء سرور کا نام آتا ہے۔ ان سب میں سے جو شہرت اور قبول عام فسانہ عجائب کو حاصل ہوا، ان میں سے کسی دوسری تصنیف کو حاصل نہ ہو سکا۔ فسانہ عجائب ان کا شاہکار ہے، جس نے انہیں میر امن کے مقابلے پر لا کر حیات ابدی بخش دی۔ یہ کتاب انہوں نے اپنے مربی حکیم سید اسد علی کی اماں پر باغ و بہار کے جواب میں لکھی۔ اس کے دیباچے میں خود رقم طراز ہے: میں ہیچ میرز ہوں، مجھ کو زبان کا دعویٰ نہیں، اگر شاہ جہاں آباد کا رہنے والا ہوتا تو زبان دانی کا دعویٰ کرتا، کیونکہ زبان دانی کا دعویٰ میر امن نے کیا تھا۔ شاہ جہاں آباد یعنی دلی، اگر میں دلی کا رہنے والا ہوتا تو زبان دانی کا دعویٰ کرتا۔
جیسا کہ میر امن نے 4 درویش میں بکھیڑا کیا ہے کہ ہم لوگوں کے ذہن حصہ میں یہ بات آئی دلی کے، وہ خود کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے حصے میں یہ بات آتی ہے دلی کے دوڑے دلی کے دوڑے ہیں، محاوروں کے ہاتھ پاؤں توڑے ہیں۔ تو خود کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زبان دانی کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں، میں نے تو محاوروں کے ہاتھ پاؤں توڑے ہیں۔ سرور کے ان الفاظ کی شدت سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ انہیں میر امن کا زبان دانی کا جو دعویٰ ہے وہ پسند نہ تھا، چنانچہ اس جذبے نے انہیں باغ و بہار کا جواب لکھنے کی تحریک دی۔ چنانچہ انہوں نے بڑے التزام کے ساتھ فسانہ عجائب میں باغ و بہار کے برعکس تکلف، تصنع اور شعری صنعتوں کا بے دریغ استعمال کیا، اور دلی کی سادگی کے مقابلے میں لکھنؤ کے تکلف اور تصنع کو بنیاد بنایا۔ فسانہ عجائب جو ہے وہ سرور کی تبازات تصنیف ہے کہ انہوں نے اس کو خود ہی بنایا ہے، خود ہی ایجاد کیا ہے، لیکن میر امن نے جو باغ و بہار ہے وہ ان کی تبازات نہیں ہے، اور میر امن نے یہ 22 برس پہلے لکھی تھی۔ اس کے بعد سرور نے اس کے جواب میں فسانہ عجائب کو لکھا تھا۔ یہ داستان جو ہے وہ 1824 میں مکمل ہوئی تھی اور انہوں نے اسے 40 برس کی عمر میں لکھا تھا، اور یہ حوالہ لیا گیا ہے آرزو چودھری داستان کی داستان صفحہ نمبر 438 میں سے۔ فسانہ عجائب کی شہرت، اس کے بارے میں نیر مسعود فسانہ عجائب کی شہرت کے بارے میں لکھتے ہیں، فسانہ عجائب سرور کا پہلا تجربہ تھا اور اس میں ان کو اتنی کامیابی حاصل ہوئی کہ اگر وہ اس کے بعد کچھ نہ لکھتے تو بھی ان کی شہرت میں کوئی کمی نہ ہوتی، اس لیے ان کی کوئی کتاب فسانہ عجائب کی شہرت و مقبولیت کی گرد کو بھی نہ پا سکی۔ داستان کی داستان 438 صفحہ نمبر 438۔ فسانہ عجائب کا خلاصہ ملک ختن کے شہر فسحت آباد کے بادشاہ فیروز بخت کے ہاں 60 برس کی عمر میں مرادوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا جس کا نام جان عالم رکھا گیا۔ جب جان عالم شباب کو پہنچا تو اس کی شادی ایک حسین شہزادی ماطلت سے کر دی گئی۔ ایک دن جان عالم 1 لاکھ روپے کے عوض ایک طوطا خرید لایا جو بہت ہی خوش گفتار اور ذی عقل تھا۔ شہزادہ اسے دل و جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ ایک دن شہزادے کی عدم موجودگی میں ماطلت نے مانگ پٹی سواری اور خوب بن ٹھن کر طوطے سے حسن کی داد چاہی۔ طوطے نے اس کے حسن و جمال کی ستائش کے بجائے اس کی دل شکنی کی۔ شہزادہ جان عالم دربار سے لوٹا تو طوطے نے ملک زر نگار کی شہزادی انجمن آرا کی زیبائش و خوبصورتی کا اس طرز میں تذکرہ کیا کہ جان عالم اس پر ندیدہ عاشق ہو گیا۔ وزیر زادہ کو ساتھ لے کر اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ طوطا ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ راہ میں شہزادہ جان عالم ایک ہرن کے تعاقب کرتے ہوئے طوطے اور وزیر زادے سے بچھڑ گیا اور شہپال جادوگر کی ساحرہ بیٹی کے چنگل میں پھنس گیا۔ وہ 2 مہینے تک اس کے نفسانی خواہشات کے تبع رہا اور پھر اسی ساحرہ کے عطا کردہ نقش سلیمانی کی مدد سے اس کی قید سے نکل بھاگا۔ جان عالم مصیبتیں اٹھاتا ایک حوض پر پہنچا۔ وہ اس میں نہانے کے لیے اترا تو ایک خوبصورت باغ میں پہنچا جہاں اس کی ملاقات ملک مہر نگار سے ہوئی۔ ملکہ جان عالم کو دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئی۔ شہزادہ جان عالم ملکہ مہر نگار کے باپ سے ملا تو اس نے اسے ایک لوح طلسم دی، ساتھ ہی اس میں رد سحر بھی بتلایا۔ انجمن آرا کا شہر یہاں سے 40 منزل پر تھا۔ شہزادہ انجمن آرا کے شہر میں پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ انجمن آرا کو ایک جادوگر اٹھا کر لے گیا ہے۔ شہزادہ سنتے ہی روانہ ہو پڑا۔ اس نے ایک آتشی پہاڑ کو ہامون کو عبور کیا
اور نقش سلمانی اور لوح طلسم وغیرہ کی مدد سے ساحرہ کو ہلاک کر کے انجمن آرا کو چھڑا لیا۔ انجمن آرا کا باپ بہت خوش ہوا اور شہزادی انجمن آرا کی شادی جان عالم سے کر دی گئی۔ اب شہزادہ ایک فوج کے ہمراہ انجمن آرا کو لے کر اپنے شہر مینو سودا کو روانہ ہوا۔ رستے میں وہ ملکہ مہر نگار سے ملا اور شہزادہ نے مہر نگار سے بھی شادی کر لی۔ شہزادہ روانہ ہونے لگا کہ ملکہ مہر نگار کے باپ نے شہزادہ کو تبدیلی قلب کا راز بتلایا۔ اسی اثناء میں وزیر زادہ بھی مل گیا۔ وزیر زادہ انجمن آرا کو دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا اور ایک دن دھوکے سے جان عالم سے تبدیلی قلب کا راز معلوم کر لیا۔ شہزادہ نے ثبوت کے طور پر اپنی روح ایک مردہ بندر کے جسم میں داخل کی تو وزیر زادہ نے جھٹ سے اپنی روح شہزادے کے بدن میں داخل کر دی اور اپنے بے جان جسم کو کاٹ کر دریا میں پھینک دیا اور پھر تلوار لے کر بندر پر جھپٹا۔ شہزادہ بندر کے قلب میں جان بچانے کو درختوں پر جا چھپا۔ وزیر زادہ جان عالم کے قلب میں فوج کے ساتھ روانہ ہوا، یعنی کہ اب جو جان عالم ہے اس میں وزیر زادہ کی روح ہے، اور جبکہ جو جان عالم ہے اس کی روح ایک بندر میں بند ہو چکی ہے، اور وہ اب وزیر زادہ جو ہے وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کرتا ہے کہ وہ اس بندر کو مروا دے۔ شہر غضنفریہ پہنچا اور یہاں کے بادشاہ غضنفر شاہ کا مہمان ہوا۔ وزیر زادہ نے جان عالم سے نجات پانے کو بندروں کی عام خرید کا اعلان کر دیا اور اس طرح بندروں کا قتل عام کرنے لگا۔ اس کی اس حرکت پر ملکہ مہر نگار کو یقین ہو گیا کہ جان عالم بندر کے بدن میں ہے۔ قصہ کوتاہ ملکہ مہر نگار نے اپنی فراست سے شہزادے کی اس عذاب سے نجات دلائی۔ شہزادہ اپنے قلب میں پھر سے داخل ہو گیا اور پھر روانہ ہوئے۔ ادھر شاہپال جادوگر کی ساحرہ بیٹی وقت کے انتظار میں تھی۔ رستے میں اس نے موقع پاتے ہی شہزادہ سے نقش سلمانی اور لوح طلسم حاصل کر لی اور طلسم کے زور سے سارے لشکر کو آدھے دھڑ تک پتھر کا بنا دیا۔ وہ جان عالم کو مکمل طور پر پتھر کا بنانا چاہتی تھی کہ ملکہ مہر نگار کے باپ کو خبر ہو گئی اور اس نے ان سب کو اس مصیبت سے نجات دلا دی۔ اب انہوں نے ایک بار پھر کوچ کیا۔ رستے میں وہ ایک جہاز پر سوار ہو کر چلے تو جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ سب ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ جان عالم ایک تخت کے سہارے بمشکل کنارے پر پہنچا اور ایک بستی میں داخل ہوا۔ بستی والوں کے مشورہ پر وہ ایک باکمال جوگی سے ملا۔ جوگی نے اسے شکل بدلنے کا منتر سکھایا۔ اس کے بعد جان عالم ایک دریا پر پہنچا جس میں لال بہتے چلے جا رہے تھے۔ شہزادہ ان لالوں کا منبع تلاش کرتے کرتے ایک محل میں جا پہنچا جہاں اس نے دیکھا کہ انجمن آرا کا دھڑ ایک مسہری پر پڑا ہے اور سر ایک چھکے پر دھرا ہے۔ یہ کالے دیو کی کارستانی تھی۔ اس موقع پر سفید دیو نے شہزادے کی اطاعت کی اور کالے دیو کو ہلاک کر کے انہیں رہائی دلائی۔ پھر وہ دونوں علم کے زور سے طوطے بن کر اڑنے لگے۔ ملکہ مہر نگار بھی ایک تختے کے سہارے سے خشکی پر آ لگی تھی۔ یہاں ایک بادشاہ نے اسے اپنے محل میں لے گیا اور ایک دن ملکہ باغ میں بیٹھی رو رہی تھی۔ جان عالم کے طوطے نے اسے دیکھ لیا۔ ملکہ مہر نگار نے جان عالم کے نام ایک خط لکھ کر طوطے کو دیا اور یوں جان عالم نے اسے رہائی دلائی۔ وہ روانہ ہوئے تو رستے میں شہزادہ نے ایک پری کی بہن کو طلسمی قلعہ کے زندان سے آزادی دلائی۔ دونوں پریوں نے شہزادے کا شکریہ ادا کیا اور بہت سے تحائف دیے۔ بالآخر جان عالم اپنے لاؤ لشکر سمیت بخیر
خوشی فسحت آباد پہنچ گیا۔ جان عالم کا باپ بیٹے کی جدائی میں رو رو کر اندھا ہو گیا تھا۔ بیٹا ملا تو اس کی بینائی بحال ہو گئی۔ مہر نگار اور انجمن آرا ماہطلعت سے ملیں۔ طوطے نے ماہطلعت کو خوب شرمندہ کیا۔ فیروز بخت نے اپنا تاج و تخت جان عالم کے سپرد کیا اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ فسانہ عجائب میں منظر نگاری۔ فسانہ عجائب کی دیگر خصوصیات کے ساتھ ساتھ ایک اہم خصوصیت اس کی منظر نگاری بھی ہے۔ کلیم الدین احمد اردو نثر کی تنقید کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ داستان واحد صنف سخن کے ضمن میں آتی ہے جن کی وجہ سے مقامی تہذیب و ثقافت، جزئیات اور عناصر کی خوبصورتی سے مصور کر دیا گیا ہے۔ اردو کی تمام داستانوں میں منظر نگاری کلیدی اہمیت کی حامل ہے۔ بہت سے اہم نکات بھی سرور کی فن منظر نگاری سے ناآشنا نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ شاید زبان و بیان کے حوالے سے سرور کے بعض تصرفات قرار پا سکتے ہیں جنہوں نے زبان کو دقیق اور مشکل بنا دیا۔ منظر نگاری در حقیقت قوت متخیلہ، قوت مشاہدہ اور انشا پردرازی کے باہمی امتزاج کا کمال ہوتا ہے۔ فسانہ عجائب کی مرقع کشی یا منظر نگاری کا تعلق اسی قسم کے امتزاج کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ سید ضمیر حسن دہلوی لکھتے ہیں، فسانہ عجائب میں ہمیں دو قسم کی منظر کشی سے سامنا پڑتا ہے۔ ایک وہ جو خالص داستانوی منظر نگاری ہے جس میں تخیل کو بے لگام چھوڑ کر بیضا فولاد سے بچہ پیدا کیا گیا اور جس کی تشبیہات و استعارات ہمیں حیران ششد کرنے سے قاصر ہیں۔ اس قسم کی انشا پردرازی اس زمانے میں مروجہ معیار ہے۔ اس بات سے دور میں مصنف کے زور قلم اور زور بیان کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ رجب علی بیگ سرور نے بھی چند روایتی مناظر پیش کرنے کے لیے اسی فن سے کام لیا ہے۔ فسانہ عجائب کا تنقیدی مطالعہ، صفحہ نمبر 76۔ فسانہ عجائب اور کردار نگاری کا فن۔ کرداروں کو حقیقی بنانے، ان کے مزاج اور مذاق کا تعین کرنے کے لیے، ایک کردار کو دوسرے کردار سے ممیز کرنے کے لیے بالفاظ دیگر حفظ مراتب کے لیے مکالمے سب سے زیادہ اہم ہیں۔ اگر کسی بھی کردار کو دیکھا جاتا ہے یا اس کا اندازہ کیا جاتا ہے تو وہ جو مکالمے ہوتے ہیں ان کی بنا پر کیا جاتا ہے، کیونکہ مکالمہ ہی کسی شخصیت کے احساسات اور جذبات کا سچا ترجمان ہوتا ہے، کردار کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ڈرامے کی صنف کو تمام کی تمام مکالمے ہی سے عبارت ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس فن میں قدیم داستان نگار کما حقہ واقف نہیں۔ ان کی نسبت سرور کرداروں کی نفسیات سے بخوبی واقف ہیں، بڑے جچے تلے الفاظ میں اور مناسب زبان میں مکالمے لکھتے ہیں۔ مکالمہ نگاری اور کردار نگاری کا فن ایک دوسرے کی مسلسل کڑیاں ہیں۔ کردار نگاری حقیقی مکالمہ نگاری کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ رجب علی بیگ کے ہاں مکالمہ نگاری کے حوالے سے ایک خاص سلیقہ نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر نیر مسعود کی رائے پڑھیں۔ مکالمہ نگاری کا یہ پختہ انداز فسانہ عجائب کے پہلے کے افسانوی ادب میں تقریباً منقود ہے۔ فسانہ عجائب کا لطف زبان بھی دراصل اس کے مکالموں ہی میں ہے اور خاص طور پر ان مکالموں ہی کی بدولت فسانہ عجائب لکھنؤ کی زبان کی نمائندگی کرتا ہے۔ فسانہ عجائب کا صفحہ نمبر 185۔ پروفیسر وقار عظیم لکھتے ہیں، جب ہم ایسے ناولوں کی فہرست تیار کرتے ہیں جن کے کرداروں کو یا تو یاد رکھنے کو جی چاہتا ہے
یا یاد رکھنے پر مجبور ہیں۔ تو عمر و یار، ملکہ انجمن آرا اور باغ و بہار کے پہلے درویش کی محبوبہ اس فہرست کی زینت بنتے ہیں۔ ہماری داستانیں صفحہ 34۔ اس میں انجمن آرا ہمارے جو آج کا ٹاپک ہے اس کا کردار ہے۔ جب آپ اس کو یاد کریں گے تو آپ باغ و بہار میں بھی ان کی یہ والی کوٹیشن لکھ سکتے ہیں اور یہ فسانہ عجائب میں بھی لکھ سکتے ہیں کردار نگاری کے حوالے سے، یا جب آپ انجمن آرا کا کردار لکھیں گے۔ جان عالم کا کردار فسانہ عجائب کا ہیرو ہے اور اس پر سرور نے خاص نظر کرم کی ہے۔ اسی توجہ کی وجہ سے جان عالم کا کردار بعض حوالوں سے زندہ جاوید ہو گیا۔ جان عالم ایک خوبصورت، شائستہ اور کسی حد تک صاحب حوصلہ نوجوان ہے، لیکن اس میں بہت سی کمیاں ہیں۔ یہ تمام داستان جو جگہ جگہ پر پیچیدہ بنی ہے وہ شہزادے کی حماقتوں کے سبب سے ہے۔ بقول مہر نگار، اس نے جتنی محنت مشقت اٹھائی اپنی بدعقلی کی سزا پائی۔ جتنے بھی معاملات میں وہ کامیاب ہوا وہ غیبی مدد سے ہوا۔ وہ اپنے حسن و تدبیر سے اس نے کوئی بھی مرحلہ طے نہ کیا۔ مہر نگار جلد ہی اس کو پہچان لیتی ہے اور اس کی حماقتوں پر تعصف کرتی ہے، مضاحکہ بھی اڑاتی ہے۔ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جان عالم خود اپنے حمق کا اعتراف کر لیتا ہے۔ جان عالم میں حسن صورت ہو تو ہو، حسن سیرت کی بھی کمی ہے۔ مہر نگار اور انجمن آرا کی بازیابی کے بعد وہ ان کی عصمت پر بھی شک کرتا ہے، لہٰذا اس کے کردار کی بلندی کہیں نظر نہیں آتی۔ وہ ایک عام آدمی کی طرح ایسی چھچوری حرکت کا مرتکب ہوتا ہے وہ شہزادوں کو زیب نہیں دیتی۔ ڈاکٹر گیان چند کا یہ خیال ہے کہ جان عالم میں ہیرو کی مثالی صفات موجود ہیں۔ اردو کی نثر داستانیں، صفحہ 429۔ مہر نگار اور انجمن آرا کا کردار۔ جان عالم کے کردار کے بعد فسانہ عجائب کے دو اہم کردار مہر نگار اور انجمن آرا ہیں۔ یہ دونوں داستانوں کے اہم ترین نسوانی کردار ہیں۔ مہر نگار ایک ایسی عورت ہے جو خوبصورت تو ہے مگر اس کے ساتھ سنجیدہ اور فہمیدہ بھی۔ شہپال جادوگر کی بیٹی کی قید سے جان عالم چھڑاتا ہے تو مہر نگار سے ملاقات ہوتی ہے، اگرچہ وہ ایک طویل سفر پر روانہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی مطلوب یعنی انجمن آرا سے ملنا چاہتا ہے، اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہر نگار اس راستے پر ایک چھتنار درخت کی طرح جان عالم کو اپنے سائے میں بیٹھنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہاں یہ فرق ظاہر ہوتا ہے کہ انجمن آرا جان عالم کی مطلوب ہے اور خود جان عالم مہر نگار کا۔ اس ہیڈنگ میں آپ پروفیسر وقار عظیم کی جو کوٹیشن میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی اس کو آپ درج کر سکتے ہیں۔ فسانہ عجائب کے ضمنی کردار: وزیر زادہ، چڑی مار، اس کی بیوی بٹھیارن، جوگی، جان عالم کے ماں باپ۔ فسانہ عجائب کے کچھ نسبتاً بہتر ضمنی کردار ہیں۔ وزیر زادہ اگرچہ ایک ضمنی کردار ہے لیکن چونکہ وہ آخر میں ایک ولن کی حیثیت سے نمایاں ہوتا ہے، اپنی کم ظرفی اور سفیلے پن کے سبب بہت جلد اپنے یکفر کردار کو پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کا اثر دیر تک رہتا ہے۔ اس میں سوائے اس کے اور کوئی خوبی نہیں کہ شہزادہ اس پر بھروسہ کرتا ہے، اور جس وقت شہزادہ جان عالم طوطے کی معیت میں انجمن آرا کے حصول کے لیے سفر کرتا ہے تو یہ روایتی رفاقت کا اظہار کرتا ہے، باقی اس کا تمام کردار اس کی بدخلقی اور بدعہدی کی سچی داستان ہے۔ رجب علی بیگ کا طرز تحریر: رجب علی بیگ نے اپنی یہ تصنیف میر امن کے جواب میں لکھی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ میر امن نے باغ و بہار کے دیباچے میں زبان دانی کا دعویٰ کیا ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سرور نے ہر اس بات کی مخالفت کی ہے جو میر امن نے کی ہے۔ باغ و بہار کی سادگی
اس کا حسن ہے۔ سرور نے اس کے مقابلے میں پرتکلف اور مصنوعی انداز بیان اختیار کیا ہے۔ دلی اور لکھنؤ کے ہر شعبہ زندگی کو اسی انداز میں دیکھا ہے کہ دلی کے مقابلے میں لکھنؤ کو فوقیت حاصل رہے۔ یاد رہے کہ باغ و بہار میں دلی تہذیب کی عکاسی ہے اور فسانہ عجائب میں لکھنؤ تہذیب کی۔ اسی طرح انہوں نے میر امن کی زبان دانی کے مقابلے پر گویا اپنی زبان دانی کے جوہر دکھائے، اور اس کوشش میں وہ مبالغے کی اس حد تک جا پہنچے ہیں کہ ان کی تحریر عجیب و غریب، ثقیل اور غیر منوس اور غیر فطری الفاظ و تراکیب کا ایک ایسا گورکھ دھندا بن کر رہ جاتی ہے کہ اسے صرف ذہنی ورزش کا نام ہی دیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے لکھنؤ کی نمائندگی۔ باغ و بہار کو بلا خوف و تردید دلی کی نمائندہ تصنیف تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس میں میر امن نے دہلوی معاشرت کی بھرپور عکاسی اس انداز میں کی ہے کہ حق ادا کر دیا ہے، اور اس کی سطر سطر میں دلی کی تہذیب سانس لیتی محسوس ہوتی ہے۔ سرور نے اس کے مقابلے میں لکھنؤ معاشرت کو اپنا موضوع بنایا اور لکھنؤ مزاج کی صحیح عکاسی کی ہے۔ وہ اپنے تکلفات، مصنوعی پن، زبان کے چٹخارے یہاں موجود ہیں جو لکھنوی معاشرت کا خاصہ تھے۔ اسی طرح فسانہ عجائب میں لکھنوی معاشرت کی عکاسی ہے، اور لکھنؤ اپنے تمام تر تکلفات کے ساتھ عیاں ہے۔ تکلف و تصنع نہ صرف ادب بلکہ لکھنوی معاشرت میں تکلف و تصنع کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ان کے ہاں زندگی اور ادب دونوں ہی پرتکلف اور پرتصنع ہیں۔ لکھنوی تحریروں میں عبارت کا ظاہری اور لفظی حسن ہی مقصود بلذت ہے۔ مختلف رعایتوں اور مناسبتوں سے چھوٹی سی بات کو اس قدر پھیلا کر بیان کرتے ہیں کہ ذہن کی ورزش تو ہو جاتی ہے، گوہر مقصود حاصل نہیں ہو پاتا۔ سرور کے اسلوب میں پہلی چیز ان کا یہی تکلف و تصنع ہے۔ ان کے ہاں مبالغہ اور مصنوعی پن کی فضا مکمل طور پر چھائی محسوس ہوتی ہے۔ عبارت کی ظاہری شان و شوکت برقرار رکھنے کی کوشش میں وہ اکثر داخلی حسن کو بھی نظر انداز کر جاتے ہیں۔ اگرچہ ان کی تحریروں میں شیرینی اور ادبی چاشنی بھی ہے، تاہم وہ اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دیتے۔ رنگینی اور مخفی عبارات۔ سرور کی تحریر قافیہ اور سجا کی پابندیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ رنگین اور مخفی مسجع عبارت لکھنے کے لیے زبان و بیان دونوں بے پناہ عبور کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے سرور ماہر زبان دان نظر آتے ہیں۔ وہ عبارت کو مختلف صنعتوں سے لفظی اور معنوی اعتبار سے اس طرح سجا سنوار کر پیش کرتے ہیں کہ فی الواقع دلی کی سادگی منہ چھپاتی پھرے۔ عبارت کی خوشنمائی اور خوبصورتی کی خاطر وہ مختلف تشبیہات و استعارات اور دیگر ادبی صفات کا اس وافر انداز میں استعمال کرتے ہیں کہ بسا اوقات ذوق سلیم پر گراں گزرتا ہے، لیکن اہل لکھنؤ کے لیے یہی طرز امتیاز ہے، اور قاری پر اپنے عالم فاضل اور ماہر زبان ہونے کا رعب برقرار رکھیں۔ نثر میں شاعری قدیم اسلوب تحریر میں اگرچہ نثر میں بے جا اشعار کا استعمال جائز تھا، لیکن میر امن کی فطری سادگی نے اس کو قبول نہ کیا۔ اگرچہ بعض جگہوں پر ان کے ہاں بھی شعر کا استعمال نظر آتا ہے، مگر وہ برمحل اور باموقع ہے۔ سرور کے ہاں یہ شعری کوشش نظر آتی ہے کہ وہ اپنی نثر کو رنگین سے رنگین تر بنانے کی غرض سے اکثر بے موقع اشعار بھی جڑ دیتے ہیں۔ اگرچہ ان کے اکثر اشعار خود ان کے اپنے ہیں، اور صاف محسوس ہوتا ہے کہ ان اشعار کو تحریر میں لانے کی غرض سے خاص طور پر موقع بنایا گیا ہے۔ اس طرح ان کی عبارت میں فطری پن کی بجائے مصنوعی پن کی فضا پیدا ہوتی ہے، جو قاری کی
الجھن کا باعث تو بنتی ہے، مگر فہم عبارت میں بھی زبردست حارج ثابت ہوتی ہے۔ دلچسپی اور کشش: سرور کا انداز تحریر اگرچہ پرتکلف، غیر فطری اور مصنوعی ہے، لیکن جب اسے باغ و بہار کے مقابلے میں رکھ کر دیکھا جاتا ہے تو اس میں بلا شبہ دلچسپی اور کشش کے پہلو نکل آتے ہیں۔ تکلف اور قافیہ زدہ عبارات کو شوق سے پڑھا جاتا ہے۔ سرور عبارت کے تصنع اور تکلف کے باوجود عبارت کو خشک نہیں ہونے دیتے، اور اس کوشش میں وہ سادہ انداز تحریر بھی اختیار کرتے ہیں۔ اس موقع پر وہ عربی فارسی کے نامانوس اور ثقیل الفاظ و تراکیب کی جگہ روزمرہ کے بول چال اور سادہ تراکیب کو استعمال کرتے ہیں، اور ان موقع پر ان کا انداز بول چال اور سادہ اور سلیس اور رواں محسوس ہوتا ہے۔ اس سے یہ حقیقت کھلتی ہے کہ اگر وہ چاہتے تو آسان انداز تحریر پر بھی قادر تھے۔ رجب علی بیگ اسی انداز تحریر کے گرویدہ تھے اور انہیں اس پر فخر بھی تھا، چنانچہ وہ بڑے اہتمام کے ساتھ چھوٹی سی چھوٹی بات کو بڑے پیچ دے کر بیان کرتے ہیں اور الفاظ کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، اور ان پر لفظی اسراف کا الزام لگ سکتا ہے۔ مثلاً بات صرف اتنی سی ہے کہ صبح کے وقت مکار سوداگر کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ سرور اس کی انشا پردرازی کا انداز دیکھیں۔ صبح دم جب جلا دے سپہر بے مہر، شمشیر و شعلہ کھینچ کر ہنگامہ پرواز عالم ہوا، سوداگر کو کاروان عدم کا ہم سفر کر بار ہستی سے آپ خود ہی ریڈ کر لیں۔ ہاں، اگر آپ اس کو نہ بھی کوٹ کریں تو کوئی بات نہیں ہے، اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے پڑھتے پڑھتے میری ذہن کی ورزش ہو رہی ہے، اس پہ اتنا زور دینا پڑ رہا ہے۔ آپ اس کو اسی طرح کوٹ کر سکتے ہیں یاد کر کے۔ میں نے آپ کے اس کوشچن کو ریڈ کرتے کرتے کافی غلطیاں کی ہوں گی بولنے میں، اور باقی آپ کے پاس کنٹینٹ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ میں جس چیز کو غلط پڑھ جاؤں آپ اس کو صحیح پڑھ لیجئے گا، اور میں نے کوشش کی ہے کہ اگر کچھ بھی پوچھا جائے آپ سے اس فسانہ عجائب کے حوالے سے تو آپ اس چیز کو کور کر سکیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور کلاس فیلوز کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔